کہ شہید ہو کر گرو کے بندے چتا میں جل کر مہک رہے ہیں۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ سے پہلے بتا دو دوستو، پردھان منتری نریندر مودی کے سنسدیہ چھیتر وارانسی پہنچی راہل گاندھی کے بھارت جوڑو نیا یاترا۔ جنتا بولی پردھان منتری کے 18 گھنٹے کام کرنے سے 80 کروڑ لوگوں کے ہاتھوں میں کٹورا آ گیا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ شہید ہو کر گرو کے بندے چتا میں جل کر مہک رہے ہیں۔ شہید ہو کر گرو کے بندے چتا میں جل کر مہک رہے ہیں۔ لہو میں ڈوبی ہوئی ہے پگڑی ہمارے بھائی سسک رہے ہیں۔ لہو میں ڈوبی ہوئی ہے پگڑی ہمارے بھائی سسک رہے ہیں، سسک رہے ہیں کٹار والے، لہو میں کرتے سنے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں کٹار والے، لہو میں کرتے سنے ہوئے ہیں۔ زباں پہ واہے گرو کا نعرہ، خدا کے بندے تنے ہوئے ہیں۔ جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے، جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے، تو اپنے پنجوں میں داب لیں گے۔ جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے، تو اپنے پنجوں میں داب لیں گے۔ سند رہے ہم حساب لیں گے، سند رہے سب حساب لیں گے۔ عوام کا ہے کسان کا ہے سوال، لوگوں کی جان کا ہے، ہیں جو بھی شامل ہیں جو بھی قاتل، انہی سے اس کا جواب لیں گے۔ سند رہے ہم حساب لیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد سوم سے کچھ باتوں کو سنتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کس قسم کا میک اپ جائز ہے؟ سوال: ہماری خواتین اس بات پر بحث کرتی ہیں کہ انسان اپنی خوبصورتی کے لیے میک اپ کر سکتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مذہب اسلام کی روح سے خواتین کو یہ اس بات زیب دیتی ہے کہ وہ بحیثیت مسلمان میک اپ کریں، جس میں سرخی، پاؤڈر، نیل پالش شامل ہے۔ کیا اس حالت میں محفل وعظ میں شرکت کرنا، قرآن خوانی اور نماز وغیرہ پڑھنا صحیح ہے؟ جواب: عورت کے لیے ایسا میک اپ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی فطری تخلیق میں تغیر کرنے کی کوشش ہو، جائز نہیں۔ مثلاً اپنی فطری اور خلقی بالوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے بالوں کو ملانا، ہاں انسانوں کے علاوہ دوسرے مصنوعی بالوں کو ملانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ میک اپ فطری تخلیق میں تغیر کرنے کے مترادف نہ ہو، وہ اس صورت میں جائز ہے کہ جبکہ اس میک اپ کے ساتھ عورت غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جائے۔ چنانچہ اس قسم کے میک اپ میں سرخی، پاؤڈر شامل ہے، ہاں البتہ ناخن پالش سے احتراز کیا جائے، کیونکہ ناخن پالش دور کیے بغیر نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل۔ ناخن پالش کو ہر وضو کے لیے ہٹانا کار مشکل ہے، اور جب ناخن پالش کو ہٹائے بغیر وضو یا غسل صحیح نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی، اس لیے ناخن پالش کی لعنت سے احتراز لازم ہے۔ سوال: یہ تو پکی بات ہے کہ نیل پالش کی حالت میں وضو یا نماز نہیں ہوتی، لیکن میری سہیلی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کے بعد نیل پالش کو استعمال کرے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس طرح نیل پالش کا استعمال کرنا درست ہے اور اس سے وضو اور نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب: نیل پالش سے پہلے جو وضو کیا وہ تو صحیح ہے، لیکن بعد میں جب تک اس کو اتارا نہ جائے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ سوال: مولانا صاحب، ایک عورت وضو کر رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا لپسٹک میں وضو ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا، میں نے پلاسٹک پینٹ تو نہیں کیا ہوا، مسام تو گیلے ہو رہے ہیں، برائے مہربانی جواب سے نوازیں کہ لپسٹک لگی ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب: لپسٹک کی تہ لبوں پر جم جاتی ہے،
جب تک اس کو اتارا نہ جائے پانی جلد تک نہیں پہنچتا، اس لیے لپسٹک کو اتارے بغیر وضو نہ ہوگا نہ غسل، آدمی ناپاک رہے گا۔ سوال: آج کل خواتین ملازمت یا دوسری مصروفیات کی بنا پر وضو کر کے میک اپ کر لیتی ہیں اور اس وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اندر وضو محفوظ ہے، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ جواب: ہاں، دو مسئلے قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ میک اپ کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کیا وہ پاک بھی ہوتی ہیں کہ نہیں، اس کی تخلیق کر لینی چاہیے۔ دوسری یہ کہ وضو کرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ میک اپ کرنا ضروری ہوگا۔ ان چیزوں کو محض تکلف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے عیار مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔